صدقہ ہر بلا کو ٹال دیتا ہے، صدقہ ہر بلا کو ٹال دیتا ہے سوائے اس کے جس سے آپ کا نکاح ہو چکا ہو۔ یہ تو تھی ایک مزاحیہ بات۔ اب چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ اپنی بیوی کو چھوٹی چھوٹی خوشیاں دیا کریں۔ اپنی بیوی کے چہرے کو غور سے دیکھا کرو۔ جس پل وہ شادی شدہ ذمہ دار خاتون سے ہٹ کر ایک چھوٹی سی لڑکی بن جائے، ان پل کو اپنے دل میں قید کر لیا کرو۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو الحمدللہ کہیں، کیونکہ آپ کی بیوی نے آپ کا ایمان مکمل کیا ہے۔ اگر آپ کے کپڑے گھر پر دھل کے استری ہو کے آپ کو ہر صبح تیار ملتے ہیں تو ایک بار پھر الحمدللہ کہیے، کیونکہ یہ سروس آپ کو بنا کسی لالچ کے آپ کی بیوی اپنا فرض سمجھ کے ادا کر رہی ہے۔ اگر آپ اپنی بیوی کے چہرے پہ بچپنا دیکھنا چاہتے ہیں اور خالص خوشی دیکھنا چاہتے ہیں تو آج سے ایک کام کریں۔ جب بھی آپ صبح آفس جاتے ہوئے اپنا ڈریس چینج کرتے ہیں تو ہفتے میں ایک آدھ بار جان بوجھ کر 100 والے 2 نوٹ جیب میں چھوڑ دیا کریں۔ میرا یقین کریں، جب آپ کی بیوی یہ کپڑے دھوتے ہوئے آپ کی جیب کی تلاشی لے گی تو اس کے چہرے پہ خالص خوشی ہوگی، اور پھر جب آپ شام کو گھر لوٹیں گے تو آپ کی بیوی بچوں کی طرح خوش ہو کے آپ کو بتائے گی کہ آج آپ کی جیب سے مجھے 200 یا 100 روپے ملے ہیں۔ میرا یقین کریں، تب اس کے چہرے پر بلا کا بچپنا ہوگا۔ اور جب وہ ساتھ یہ کہے گی اب میں واپس نہیں دوں گی تو انتہا کی معصومیت ہوگی اس کے چہرے پر۔ بیوی کو اس کی ضرورت کے لیے پیسے تو ویسے بھی دینے ہوتے ہیں، لیکن ان پیسوں سے زیادہ اسے اس طرح پیسے دینے میں زیادہ مزہ ہے۔ عورت اگر بیوی کے روپ میں تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ختیجہ اگر تم میری جلد بھی مانگتی تو میں اتار کے دے دیتا۔ جب یہی عورت بیٹی کے روپ میں تھی تو نبی کریم نے نہ صرف کھڑے ہو کر اس کا استقبال کیا بلکہ فرمایا، میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور جب یہ عورت بہن کے روپ میں تھی تو فرمایا کہ بہن تم نے خود آنے کی زحمت کیوں کی؟ تم پیغام بھجوا دیتی، میں سارے قیدی چھوڑ دیتا۔ جب عورت ماں کے روپ میں آئی، قدموں میں جنت ڈال دی گئی، اور حسرت بھری صدا بھی تاریخ نے محفوظ کی۔ فرمایا گیا، اے صحابہ کرام، کاش میری ماں زندہ ہوتی، میں نماز عشاء پڑھ رہا ہوتا، میری ماں محمد پکارتی، میں نماز چھوڑ کے اپنی ماں کی بات سنتا۔ عورت کی تکلیف کا اتنا احساس فرمایا گیا کہ دوران جماعت بچوں کے رونے کی آواز سنتے ہی قرات مختصر کر دی۔ امت محمدیہ کی بیٹیوں، تم بہت عظمت والی ہو، اپنی عزت اور تقدس کی حفاظت کرو، واللہ پاک آپ کو بہت زیادہ عزت عطا فرمائے، آمین۔ میاں بیوی کے رشتے میں اعتماد اور بھروسہ لازم و ملزوم ہے۔ اگر آپس میں اعتماد یا بھروسہ نہ ہو تو وہ رشتہ نہیں رہتا، محض خود غرضی کا عنصر میاں بیوی کے اس پیارے سے رشتے کی بنیادوں کو دیمک کی طرح چاٹ جاتا ہے۔ جس دل میں پیار ہونا چاہیے اس دل میں کڑواہٹ بڑھ جاتی ہے، جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شدت اختیار کرتی جاتی ہے، جس کی وجہ سے گھر ٹوٹ جاتے ہیں۔ میاں بیوی دونوں کے لیے ضروری ہے کہ آپس میں دوستی والا ماحول رکھیں، کوئی بات بھی ایک دوسرے سے نہ چھپائیں، کیونکہ کوئی بات بھی زیادہ عرصے تک چھپی نہیں رہ سکتی، اور بعد میں وہی بات فتنہ اور فساد کا سبب بنتی ہے، جو ہنستے ہنستے گھر اجاڑ دیتی ہے۔ میاں بیوی مشکل وقت میں ایک دوسرے کا سہارا ہوتے ہیں۔ یہ رشتہ ایسا ہے، ساتھ چلنا پڑتا ہے، مجبوری سے چلو یا محبت سے چلو، کیونکہ یہ نظام زندگی ہے۔ لیکن کتنی اچھی بات ہے
کے محبت سے ہر لمحے سے لطف اندوز ہو کر زندگی گزاریں۔ یہ تب ہی ہو سکتا ہے جب انا کی دیوار کو اپنے درمیان حائل نہ ہونے دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں سب سے پہلے جو رشتہ بنایا تھا وہ میاں بیوی کا، اور پھر سارے رشتے بعد میں۔ اور پھر یہ رشتہ تو ہے ہی ایسا کہ کتنی بھی دھوپ چھاؤں آئے اس رشتے میں ایک دوسرے کے بغیر گزارا بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام زوجین میں پیار محبت بڑھائے رکھے اور گھروں میں خیر و برکت رکھے۔ آمین ثم آمین۔ ایک بیوی اندھا اعتماد باپ کے بعد اپنے شوہر پر ہی کرتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اہلیہ نفسیاتی بیمار نہ ہو اور آپ کی بیوی بڑھاپے کی عمر تک پہنچنے کے باوجود صحت مند اور تندرست رہے، آپ کے بچے خوبصورت ہونہار اعلیٰ صلاحیتوں اور قابلیتوں کے مالک ہوں، تو اپنی طرف سے پوری کوشش کیجیے کہ آپ کی ذات سے آپ کی بیوی کو غم نہ پہنچے اور آپ پر اس کو اتنا اعتماد ہو کہ اپنی ہر الجھن وہ آپ سے بلا تکلف کہہ سکے۔ اندر ہی اندر نہ گھٹے، اپنی بیوی بچوں کی تمام جائز خواہشات جن کی اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دی کو پورا کر کے ان کے اندر امید، بشاشت، بلند ہمتی اور حوصلہ محبت وغیرہ کے جذبات پیدا کریں۔ اپنی استطاعت کے موافق کبھی بھی بیوی کے اعتماد کو مت ٹھکرائیں، اس کی باتوں کو دھیان سے سنیں اور اس کو خوش رکھنے کی حد الامکان کوشش کریں، تو انشاءاللہ وہ ہر قسم کی جسمانی اور نفسیاتی بیماریوں سے محفوظ رہے گی۔ اس کی تندرستی میں آپ کی تندرستی پنہاں ہے، اس کی خوشیوں میں آپ کی خوشی مضمر ہے۔